ان تمام حقائق کے مد نظر میں ببانگ دہلی کہنا چاہوں گا کہ طلبہ کی تعلیمی اور ذہنی صلاحیتوں کے فروغ میں نئی تعلیمی پالیسی سود مند نہیں ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ وہ اندھیرا بھی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا بھی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور۔ تقریر کا عنوان ہے طلبہ کی تعلیمی و ذہنی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے نئی قومی تعلیمی پالیسی سود مند ہے۔ دوسرا بچہ حذیف شیخ اس کی مخالفت میں اپنے خیالات علی وقار محترم صدر جلسہ، واجب التکریم مہمانان خصوصی، حاضرین اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے آج کے اس مباحثے کا عنوان طلبہ کی تعلیمی اور ذہنی صلاحیتوں کے فروغ میں نئی تعلیمی پالیسی سود مند ہے، اس کی مخالفت میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات سے ہم تمام واقف ہیں کہ کسی بھی ملک کے تعلیمی نظام کو بہتر طور پر چلانے کے لیے تعلیمی پالیسی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان پالیسیوں میں زمانے کے ساتھ ساتھ ترمیم بھی ضروری ہے۔ ہماری مرکزی حکومت نے 30 جولائی 2020 کو نئی قومی تعلیمی پالیسی نیشنل ایجوکیشن پالیسی پیش کی ہے۔ اس قومی تعلیمی پالیسی کا نمونہ 5+3+3+4 ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی بچوں کی تعلیم اور جامع اصلاحات کا مقصد رکھتے ہوئے پیش کی گئی ہے، لیکن اس میں کئی ایسی خامیاں ہیں جو طلبہ کی تعلیمی اور ذہنی صلاحیتوں کو فروغ دینے سے قاصر ہے۔ محترم سامعین، میں اپنے دلائل پیش کر کے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ طلبہ کی تعلیمی اور ذہنی صلاحیتوں کے فروغ میں نئی تعلیمی پالیسی سود مند نہیں ہے۔ حاضرین، این ای پی میں تکنیکی تعلیم کے ساتھ چھٹی جماعت سے ہی پیشہ ورانہ تعلیم کی بھی تجویز پیش کی گئی ہے، جیسے مرغی پالن، مچھلی پالن، شہد کی مکھی پالن وغیرہ، لیکن ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے اداروں کو سہولیات دینا اور نافذ کرنا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے نجی اداروں کی مدد لی جائے گی، جس کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن کو بڑھاوا ملے گا اور حکومت طلبہ کو نوکری دینے سے بری ہو جائے گی۔ محترم سامعین، اس میں ڈیجیٹل لرننگ کو فروغ دیا گیا ہے، لیکن تمام علاقوں تک ڈیجیٹل خواندگی کو ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں پہنچایا گیا تو یہ پالیسی عدم مساوات کو بڑھاوا دے گی اور دیہی علاقوں کے طلبہ کی تعلیمی اور ذہنی ارتقاء کو مجروح کرے گی۔ ہالسٹک پروگریس کارڈ HPC میں ایک طالب علم کی صلاحیتوں کے اندراج میں کلاس ٹیچر، سبجیکٹ ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، والدین، دوست و احباب اور پڑوسیوں سے سوال جواب میں کی تعلیمی سال گزر جائے گا۔ محترم سامعین، NEP یہ پیش کرتی ہے کہ نصاب جامع اور لچکدار رکھا جائے گا، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا نفاذ کیسے ممکن ہوگا جبکہ ہماری اسکولوں میں اساتذہ کا فقدان، نئے تدریسی طریقوں کو اپنانے میں رکاوٹیں اور مشکلات ہے، اور دیہی علاقوں میں سہولیات کی کمی ہے۔ محترم جج صاحبان، NEP میں کلاسیکی زبانوں کی فہرست سے اردو کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح اردو میڈیم کی تعلیم کے لیے اساتذہ کا تقرر، تعلیمی وسائل اور انفراسٹرکچر کی کمی کو دور کرنے کے لیے کوئی پیشکش نہیں کی ہے۔ سامعین، مجھے کہنے دیجئے کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے ملٹیپل انٹری ایگزٹ سسٹم کے نظریے کی وجہ سے طلبہ کئی اداروں میں بیک وقت داخلہ لے سکتے ہیں اور خواہش کے مطابق مضامین نہ ملنے پر موجودہ اسکول سے داخلہ نکال کر دوسری اسکول یا کالج میں داخلہ لیں گے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ، نئے پیئر انفلوئنس اور نفسیاتی پریشانیوں کا شکار ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی ذہنی اور علمی صلاحیتوں کو فروغ نہیں مل پائے گا۔ اسی طرح NEP کا پیش کردہ نصاب کافی طویل ہونے کی وجہ سے اس میں شامل ڈیجیٹلائزیشن اور آن لائن لرننگ سے بھی طلبہ کی تعلیمی پیمائش میں گراوٹ آئے گی اور ذہنی دباؤ یعنی مینٹل سٹریس بڑھے گا۔ ان تمام حقائق کے مد نظر میں ببانگ دہلی کہنا چاہوں گا کہ طلبہ کی تعلیمی اور ذہنی صلاحیتوں کے فروغ میں نئی تعلیمی پالیسی سود مند نہیں ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ وہ اندھیرا بھی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا بھی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔